پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ بات مانا اور آج تک وہ سٹے موجود ہے. کوئی قیامت نہیں برپاد ہوا ہے اور وہ بائی الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. پنجاب کے لوکل باڈی الیکشنز عمران خان کے دور میں قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے عدالت کے حکم نہ مانتے ہوئے 5 سال گزر گئے اور پنجاب کا لوکل باڈی الیکشنز نہیں ہو سکے. جہاں تک پختونخوا کا سوال ہے، شاید کسی نے نوٹس نہیں کیا ہو مگر وہاں بھی ایک اسمبلی ٹوٹ چکا ہے، وہاں بھی 90 دن گزر چکے ہیں اور الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. سندھ کا جہاں تک بلدیاتی الیکشنز کا سوال ہے، 1 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ صوبہ سندھ کا فیز 1 کا الیکشن اور ایون جو صوبہ سندھ کا بلدیاتی الیکشنز کا فیز 2 کا سوال ہے وہ بھی اب مکمل ہو چکے ہیں. ہمارا 60-90 ڈیز کا تو سلسلہ سے بہت ہی آگے یہ چلا گیا ہے اور آج تک ہم اپنا چیئرمین میئرز منتخب نہیں کر سکے. تو جو 90 دن کے آر میں پارٹی نے اپنا جو موقف ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے کہ ہم کل بھی 1 یونٹ کے خلاف تھے اور ہم آج بھی 1 یونٹ کے خلاف ہیں. اگر زبردستی کسی ایک صوبے میں، خاص طور میں صوبہ پنجاب میں الیکشنز پہلے کروایا جائے چند عناصر کی ضد کی وجہ سے، یہ صرف آج کا سوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے وفاق پہ ایک اثر رہے گا. اور ایک صوبہ کا ڈومیننس جو اکثریت تو اپنی جگہ، لیکن اگر وہ صوبہ کا الیکشنز پہلے ہو جاتے ہیں تو ان کے ریزلٹس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پختونخوا، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان پہ اثر کرے گا. اور نہ صرف یہ ہمارا خرچہ ہے مگر ملک کے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے یہ خرچہ ہے کہ یہ بیک ڈور سے ایک سازش کیا جا رہا ہے اس ملک میں 1 یونٹ لاگو کرنے کے لیے. اور اس لیے ہمارا کافی دیر سے یہ کوشش جاری ہے کہ ہم اپنے پہلے اتحادیوں کے اس بات پہ منا لیں، اتحادیوں کے ایک پیج پہ لے کر آئیں کہ ڈائیلاگ کرنا ضروری ہے. اپنا سیاسی مخالفین سے بھی اگر ڈائیلاگ کرنا پڑے گا تو ان سے بھی ڈائیلاگ کیا جائے کہ ہم سب 1 ڈے پہ ملک بھر میں الیکشنز کروانے کے حامی ہیں. اب جو عدالت کی طرف سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس پہ بھی میں نے نہیں مگر پورا پارلیمان نے ایک سینسس کے ساتھ یونینیمسلی ملک کو، پاکستان کے عوام کو یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کا پارلیمان نے ایگزیکٹو کو پابند کیا ہے کہ آپ نے 4-3 کا جو 4-2 کا اب جو فیصلہ ہے اس پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. اور آج بھی تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں،
ہم متحد ہیں اس بات پہ کہ ہم پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. آج جو عدالت میں کچھ ایک سلسلہ چلا اور جو ہمارا پہلے سے کوشش جاری تھا کہ ڈائیلاگ کروایا جائے، وہ نامکمل کوشش تھا. اب عید کے بعد ہمارا سربراہ اجلاس ہونا تھا جہاں تمام جو حکومت کے اتحادی جماعتیں ہیں، ہمارے جو قیادت ہے، آپس میں مل کے ہم نے اپنا کنسنسس بنانا تھا کہ ڈائیلاگ کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. آج جو میں سمجھتا ہوں، اس لیے میں خود اس کنسنسس پیدا کرنے میں کافی دیر سے میں محنت کرتا آ رہا ہوں، اور گیلانی صاحب کو، کائرہ صاحب کو، نوید قمر صاحب کو ایک ڈیلیگیشن کے تحت اے این پی کے پاس، بی این پی کے پاس، بلوچ عوامی پارٹی کے پاس، ایم کیو ایم کے پاس، نون لیگ کے پاس، ہمارے سارے اتحادیوں کے پاس یہ سب چلے گئے ہیں اسی سلسلے میں. اور میں خود پھر کل ڈی آئی خان گیا تھا، ایک ہمارا ساتھی وفاقی کابینہ میں کی تعزیت کے لیے، اور دوسرا آبویسلی ڈائیلاگ کے سلسلے پہ مولانا صاحب سے بات کی تسلسل میں. ہمارا یہ بات چیت کا کوشش تو چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں آپ کے سامنے بس ایک تو مسائل فلیگ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا کولیشن میں میرا خیال میں ایک تو چیزوں پہ کنسنسس بنانا مشکل ہوگا. ایک، ہم سمجھتے ہیں، ہمارے اتحادی سمجھتے ہیں، اور ان کے اس بات کو میں اگری بھی کرتا ہوں کہ ڈائیلاگ جو سیاسی جماعتوں کی کام ہے، سیاست کے میدان کا ایک عمل ہے، اور یہ پارلیمان میں، سینٹ میں شاید ممکن ہے، پارلیمان کے باہر ہونا ناممکن ہے. کسی اور ادارہ میں سیاسی بات چیت کروانا، اس پہ ہمارا اتحاد میں کنسنسس بنانا میرے خیال میں مشکل ہوگا. کسی اور ادارہ کو پنچایت بنانا اور اس قسم کا سلسلہ کو آگے لے کے چلنا، یہ ہمارے کولیشن کو منانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا. دوسرا کہ I think it will be very difficult، اس بات پہ اعتراض اٹھے ہیں، and I am also in agreement with this point of view، کہ no one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect کہ negotiations پہ consensus ہوگا with a gun to our head، and you cannot expect کہ اگر negotiations ہوتے ہیں وہ successful ہوں گے with a gun to our head. I don't think کہ I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. Even if they were to agree, I'm pretty certain it would be difficult for that dialogue process to be successful with a gun to our head. So what is this gun to our head? جو 3-2 کا فیصلہ ہے، جو اقلیتی فیصلہ ہے، جو زبردستی اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، that is the gun to our head. تو ہم تو اپنا کوشش پہلے بھی اس عمل کے حصے تھے، آج بھی ہمارا کوشش جاری رہے. ہم ایک اس مسائل کا حل نہیں نکالتے ہیں تو ہمارا جمہوریت کو، ہمارا وفاق کو سنگین خطرہ ہے. مگر جب تک that order is not stayed
जब तक it is not suspended, as long as you've got this gun to our head, how will I convince my allies کہ آپ نیگوشیٹ کریں؟ وہ کس چیز کا نیگوشیٹ کریں while we have a gun to our head؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگا تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگا، اگر اکنامک اسٹیبلٹی ہوگا تو پاکستان کو جو عوام کے اصل مسائل ہیں، اس لیے عام آدمی کا کوئی دلچسپی نہیں کہ کیا یہ 3-4 یا 4-3 کا بینچ تھا، عام آدمی کا کوئی دلچسپی نہیں کہ کون سی سیاسی جماعت نے کون سا بیان آج دیا۔ عام آدمی کی اگر کوئی فکر ہے وہ اپنے گھر چلانے کا فکر ہے، والدین کو اپنا دوائی دلوانے کا فکر ہے، بچے کو اسکول بھیجنے کا فکر ہے، رات کا کھانا پکانے کا فکر ہے، اور آج جو معاشی صورتحال ہے اس نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا۔ اور ساری سیاسی جماعتیں، آپ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں، ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالیں، مگر افسوس کے ساتھ ان ایشوز پہ توجہ دینے کے بغیر، عوام کے معاشی حالات پہ، معاشی صورتحال پہ توجہ دینے کے بجائے، سیلاب متاثرین کو اپنے مسائل کا حل نکالنے کے بجائے، ہم سب اس سیاسی صورتحال میں، اس پولرائزڈ انوائرمنٹ میں، اس ہائپر پارٹیزن انوائرمنٹ میں، جہاں عوام تقسیم ہے تو پارلیمان تقسیم ہے، جو جوڈیشری تقسیم ہے، اس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں، جس کا اگر نقصان ہو رہا ہے تو عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش رہا ہے اور رہے گا کہ ہم اپنے اتحادیوں کو قائل کریں کہ ہم نیگوشیشنز کا سلسلہ، ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کریں اور کوشش کریں کہ کنسنسس بنائیں، ایک حد تک پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں آئے، ایک ملک بھر میں ایک دن میں الیکشن ہونے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ایک کنسنسس قائم کیا جائے، تاکہ ہم سب، خاص طور کے پاکستان کے عوام، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ ہمارا آج کل کا جو سیاسی صورتحال ہے اس کے مطابق ہمارا پوزیشن۔ بہت شکریہ سر۔ چلو سر، جیسے آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہی کنٹروورشل ہے اور اس کے بارے میں قومی اسمبلی میں، پارلیمان نے باقاعدہ ایک ریزولوشن بنائی اور آپ کو پابند بنایا گیا ہے کہ آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جب آپ نے کہا کہ ہم اپنی کنٹری پہ بندوق کے زور پہ تو فیصلہ نہیں کر پا سکتے، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ جو آرڈر ہے اس کو اوبے نہیں کریں گے؟ جہاں تک آرڈر کی بات ہے، ہم تو جو چار اکثریتی ججز کا آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد کرنے پہ ہم کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں جو آپ نے ملک میں ذکر کیا ہے، آپ نے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا ہے SCO سمٹ کے لیے، بھارت بھی جبکہ جارحانہ قسم کی پالیسی، خارجہ پالیسی پاکستان کا پلان ہے، تو کیا توقع لے کے جا رہے ہیں، کیا امیدیں ہیں وہاں سے؟ تو جہاں تک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا آپ کا سوال ہے، SCO کا جو کانفرنس چل رہا ہے، فارن منسٹرز کا گیدرنگ ہو رہا ہے، اس میں ضرور پاکستان کا نمائندگی کرتے ہوئے میں جاؤں گا۔ پاکستان از کمیٹڈ ٹو دی SCO۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑے بھرپور طریقے سے جو پچھلے SCO کے کانفرنسز تھے اس میں بھی شریک رہے ہیں، اور ہم SCO کے جو رولز ہے، جو چارٹر ہے، اس کا کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے بالکل ہمیں اس کا جو اگلا ایونٹ ہو رہا ہے، جو فارن منسٹرز کا گیدرنگ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کا نمائندگی کروں گا۔ اس سلسلے میں بھی اس لیے کہ ہم پورا ملک کا نمائندگی کرتے ہوئے وہاں جائیں گے، تو میں ساری جماعتیں سے، سارے سیاسی جماعتوں سے ضرور رابطہ کروں گا اور جانے سے پہلے ان کا انپٹ ضرور لوں گا۔ جنرل صاحب یہ فرمائیں کہ آئین میں
صرف ایک آرٹیکل تو ہے نہیں کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں. آئین میں اور بھی آرٹیکلز ہیں جن کی خلاف ورزیاں عدالت کی طرف سے ہو رہی ہیں. الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کی آئین اجازت نہیں دے رہا. اپنا جو ججز کا کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کا احترام نہیں کر رہے. تو وہ جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ فوکس کیوں نہیں سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں کہ صرف ایک آرٹیکل نہیں ہے اور بھی آرٹیکل ہیں, ان کا بھی تو احترام کریں. ایک تو ہمیں ہر آرٹیکل کا احترام کرنا چاہیے اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال میں کافی سیاسی جماعتوں نے جتنا فوکس اس ایشو کو آج ملا ہے شاید ماضی میں اتنا زیادہ اتنا سخت طریقے سے ان باتوں کو نہیں اٹھایا گیا. ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس وقت ایک سوچ شاید ہوگا ہمارا آنریبل جج صاحبان میں کہ وہ کسی کا ٹرائل کر رہے ہیں, مگر ان کا اپنا ٹرائل بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ کا, پاکستان کے عوام کے سامنے اور تاریخ میں, اور تاریخ جو ہے یہ فیصلے کرتے ہیں. جن ججز نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ سنایا وہ بھی سوچ رہے تھے کہ وہ فیصلہ سنا رہے ہیں, مگر تاریخ نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. آج کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوگا, مگر اگر آپ لانگ ویو آف ہسٹری دیکھ لیں جو آج کل ہمارا عدالت میں ہو رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ افسوس کی بات ہے. اتنا تقسیم ہمارا تاریخ میں, اور پاکستان کی عدالتی تاریخ تو آپ کے سامنے ہے, لیکن ہمارا تاریخ میں اتنا تقسیم نہیں رہا. اور کچھ میں امید رکھتا ہوں, میں آج تک امید رکھتا ہوں کہ ہمارا جو آنریبل چیف جسٹس ہے وہ اس بات کا سوچے گا اور اپنا عہدہ چھوڑنے سے پہلے سیاسی میدان میں ایک جو کوشش ہے اس کے بجائے وہ چھوڑ کے وہ اپنا جو عدالت ہے اس میں یونٹی لے کر آ کے اپنا, جب وہ یونٹی اپنا ہی ادارہ میں قائم کرے گا اور وہ یونٹی قائم کر کے اپنا عہدہ چھوڑے گا, تو پھر تاریخ چیف جسٹس عمر اختیار بندیال کو وہ جگہ وہ اہمیت دلوائے گا. ویسے تو پاکستان کا تاریخ جو ہے ہمارے چیف جسٹسز پہ جس طریقے سے وہ یاد رکھے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جی چیئرمین صاحب, ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کا کو فارن منسٹر انڈیا جا رہا ہے. ایک ہارڈ لائن دی تھی گزشتہ حکومت نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی. کیا پالیسی شفٹ ہوئی ہے, دوبارہ سے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دوسرا ایس سی او جو ہے وہ ریجنل فورم ہے, اس کے اوپر کیا بائیلیٹرل ایشو بھی آپ ڈسکس کریں گے؟ ویری گڈ کویسچن. تو آئی تھنک کہ جہاں تک ایس سی او کا سوال ہے, ہر حکومت, پچھلا حکومت اور یہ حکومت, وی آر بوتھ جسٹ از کمیٹڈ ٹو دی ایس سی او ایز این آرگنائزیشن, اور اس آرگنائزیشن کی اہمیت انشاءاللہ تعالی سب ممبرز نے اس کی اہمیت سمجھا ہے, اور جس ڈائریکشن میں انشاءاللہ تعالی یہ آرگنائزیشن جائے گا اس کا اثرات ہمارا ریجن کے لیے اور دنیا بھر کے لیے اچھا رہے گا. جہاں آپ نے بائی لیٹرل کا سوال پوچھا ہے, obviously ابھی جو ہم انپٹ لے رہے ہیں باقی سیاسی جماعتوں سے, اور فارن آفس ہمیں ایک تفصیلی ایک پروگرام کے حوالے سے ضرور ہم آپ کو سامنے رکھیں گے. لیکن جہاں تک بائی لیٹرل کا سوال ہے, جو ایس سی او کا رولز ہے اس میں وہ کافی واضح ہیں کہ آپ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو بائی لیٹرل اعتراضات ہوں گے وہ آپ ایس سی او کے فارمیٹ پہ نہیں اٹھا سکتے. تو ہمارا جو ایکسپیرینس رہا جب ہم ازبیکستان میں ایس سی او کے فنکشنز پہ جا رہے تھے, وہاں بھی ہمارا بہت سے ممالک تھے, مگر جو ہمارا درمیان ایک دوسرے کے بائی لیٹرل ایشوز تھے, ہم نے اس فورم میں ہم ان ایشوز کو نہیں اٹھاتے ہیں. یہ اس ایس سی او کا ریگولیشنز کا یا ایس سی او کا رولز کا ایک وہ اس کا حصہ ہے. مودی سے کوئی ملاقات ہے؟ نقوی صاحب. غلام صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو چیف جسٹس نے آج کہا ہے کہ مذاکرات کرے آپس میں جماعتیں, مجھے ہمیں بتائیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے.
اور مولانا فضل الرحمان نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے عمران خان سے. اس صورت میں سپریم کورٹ 14 مئی کو انتخابات کروانے پر مدد ہے اور جو حکومت ہے وہ اس پہ آپ کی جماعت کی تفاوضات ہیں مذاکرات سے ہٹ رہے ہیں. تو کوئی اس میں اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو کیا جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچے؟ پاکستان کی جمہوریت ایک ینگ جمہوریت ہے اور کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں آج کل ہمارا جمہوریت. ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم اپنا جمہوریت کو بچائیں, اپنا وفاق کو بچائیں, اپنے آنے والے مستقبل کے لیے. خطرے ضرور موجود ہیں. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, ہم پہلے بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے سارے اتحادیوں کو ایک پیج پہ لے کر آئیں مذاکرات کے حوالے سے. کافی پروگریس ہوا ہے اس ایشو پہ, اور عید کے بعد ہمارا ارادہ تھا کہ سربراہ اجلاس ہوگا جو اس ایشو کو فائنلائز کرے گا. جو آپ نے عدالت کا ذکر ہے, آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ دی کورٹ ہیز ریکگنائزڈ the importance of political consensus before conducting any sort of elections. However, as I stated earlier, میرے لیے میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا اپنا اتحادیوں میں کنسنسس قائم کرنا, کہ اس لیے کہ عدالت is a legal forum. The Senate of Pakistan is a parliamentary forum, it's a political forum. تو اگر مذاکرات پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہو رہا ہے, وہ بھی ویسے اپنے اتحادیوں کو منانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے, مگر اس پہ کنسنسس بنانا زیادہ آسان ہے, تقریباً ناممکن ہے کہ ہم ان کو اس بات پہ منائیں کہ سپریم کورٹ کی پنچایت میں آپ اپنا بات چیت کریں, خاص طور پہ جب یہ اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سر پہ ایک بندوق کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ جو دو ایشوز ہیں ان کو ہم اب ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, آپس میں سوچیں گے کہ ان دو ایشوز کو ہم کیسے ایڈریس کریں تاکہ میں وہ انوائرمنٹ بنا سکوں جس سے ہمارے اتحادیوں بھی تیار ہو اور ہم وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کر سکیں. دو سوال ہیں, ایک تو پاک میڈیا کا ریلیٹڈ ہے, ایک عدالت سے مذاکرات سے ریلیٹڈ ہے. رضائی صاحب نے وقت مانگا تھا, پوچھا, عدالت نے وقت تو دے دیا, سے بات ملتوی ہو گئی, لیکن عدالت ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو 14 مئی کا جو الیکشن کا آرڈر ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی بل پر عمران خان کے ساتھ باقی جماعتوں کو بٹھانے کی؟ دیکھو میں ایک سوال کر سکتا ہوں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے, آئی تھنک آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا, اور یہ ضرور میرے کچھ اتحادیوں کا سخت اعتراض اس پہ ہے کہ ہم نے if this order is in the field according to them, پارلیمان کے مطابق یہ 4 تاریخ کا فیصلہ وہ لیکن اپنی جگہ, لیکن اگر according to them this other order is in the field, then میرے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ میں باقی سیاسی جماعتوں کو قائل کروں کہ آپ بات کریں. No one likes to negotiate with a gun to their head while being blackmailed. There would have to be a suspension or some sort of stay in this order تاکہ میں وہ انوائرمنٹ بنا سکوں کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو. یہ ٹرائلیٹرل وزٹ نہیں ہے اور نہ ہی ٹرائلیٹرل وزٹ ہے, یہ ہمارا SCO کے کانٹیکس میں ہم جا رہے ہیں. تو اس کو آپ پاک بھارت کے تنازع کی طرح یا پاک بھارت کی لینس سے نہ دیکھیں, آپ SCO سے جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو لینس ہے اس کے لینس سے آپ یہ ٹرپ کو دیکھیں. Now that we have seen کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کریں, وہ حمایت میں نہیں آتی ہے. سر اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کب تک دیکھتے ہیں آگے مشاورتی عمل؟ میں اس آج کا جو کورٹ میں ہوا ہے, آج یہ 2 چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں نا, کہ
May 14th کا بندوق اینڈ یہ پنچایت والا سلسلہ. اس سے پہلے میں تو کافی پر امید تھا کہ عید کے بعد جو ہمارا بیٹھک ہونا تھا قیادتوں کا سربراہ اجلاس کہ اس کا ایک پازیٹیو نتیجہ نکلتا. اور ابھی بھی میرا کوشش تو یہی ہوگا. جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ مولانا صاحب نہیں مان رہے ہیں یا کوئی اور بھی اگر نہیں مان رہے ہیں, ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم ان کو قائل کریں, اور یہ بھی کوشش ہوگا کہ ان کو جو کنسرنز ہے ان کے کنسرنز کو ایڈریس کیا جائے تاکہ ہم وہ ماحول بنا سکے کہ وہ بات چیت میں کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. Last question. I can't hear, sir. fail to do that, meet that consensus, do you see elections happening on 14th of May? Oh, I think that there are only 3 people that see elections happening on the 14th of May. The rest, not many other people see elections happening on the 14th of May. جہاں تک لیکن ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر ادارہ کے جو ہے رسپیکٹ کیا جائے, لحاظ کیا جائے. پارلیمان کا اپنا ایک ادارہ ہے, ہم اس کا عزت کا بھی خیال رکھیں گے. سپریم کورٹ بھی ایک ادارہ ہے. ساری سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے حیثیت ہیں, اینڈ ہم نے اس کو کسی کا کوئی حل نہیں نکلے گا اگر ہم سب انا کا اور ضد پہ اور اسی طریقے سے آگے چلتے رہیں گے. So we need to be careful. And I will request my parliamentary colleagues also کہ ہم بھی کوشش کریں کہ دوسرے ادارے کے جو عزت ہے اس کا خیال رکھا جائے, اور obviously پارلیمان کا عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. چیئرمین صاحب, محسن الملک 24 نیوز سے, یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ IMF سے جو مذاکرات ہوئے اس میں آپ کا بڑا رول رہا. اٹس مین کہ آپ کافی محاذ پہ پاکستان کو باہر ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں اور معاملات کو حل بھی کر رہے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے جب اندرونی معاملات بہت زیادہ خراب ہوں, اس کو بھی دیکھنا اور باہر کے محاذوں پہ بھی لڑنا. پرسنلی آپ ان چیزوں کو کیسا دیکھتے ہیں, اور کیا معاملات اگر ٹھیک ہو جائے تو آپ ہماری قوم کی ریپرزینٹیشن کر رہے ہوتے ہیں باہر جا کے, تو کتنا کانفیڈینس اور بلڈ ہو سکتا ہے؟ آپ کا بڑا اچھا ایک سوال ہے. اور جہاں تک ملک کا نمائندگی کرنا ہے, جب میں جاتا ہوں میں بہت کوشش ہوتا ہوں, کچھ مجھ سے سیاسی سوالات کیے جاتے ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پارٹیزان جو جوابات ہیں وہ نہ دوں. اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جب میں باہر جا کے ملک کا نمائندگی کر رہا ہوں تو میں صرف ایک جماعت کا یا اپنا نمائندگی نہیں کر رہا ہوں, تو میں پورا ملک کا نمائندگی کر رہا ہوں. اور ملک کا نمائندگی کرنے کے لیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جب اس قسم کے حالات ہیں, جب اس قسم کے پولرائزیشن ہے, جب اس قسم کی تقسیم مختلف ادارے میں ہے, تو نمائندگی کرتے ہوئے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ کا نظام, آپ کا ملک ایک عام سلسلہ سے چل رہا ہو اور اصل مسائل کے مقابلہ کر رہے ہو, چاہے وہ جو معاشی مسائل ہو یا جو یہ سیلاب کے متاثرین کا مسئلے ہو, تو پھر آپ کا ایک بالکل ہی الگ انداز سے دنیا انٹریکٹ کرتے ہیں. اور جب اس قسم کے تماشے چل رہے ہوتے ہیں تو کمپلیکیشنز تو ضرور ہوتے ہیں. آپ کی ٹویٹ دیکھی تھی سودان سچویشن پر, اور اس حوالے سے اسپیسیفکلی آپ کی منسٹری وہاں پر موجود جو کہ پاکستانی ہیں ان کو واپس لانے کے لیے یا ان کو پرابلمس کو کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ کچھ دنوں سے چل رہا ہے, اور شروع دن سے ہمارا جو ایمبیسی آن دا گراؤنڈ ہے وہ اپنے کوششیں میں جاری ہیں. آج کل جو ہمارا تجویز ہیں پاکستانی شہریوں کو, وہ وی آر ریکویسٹنگ دیم ناٹ ٹو unnecessarily move from their locations, and of course we are assisting, and we have been assisting, and we will continue to assist in whatever way we can locally and as far as the transportation is concerned. Thank you everybody.